اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی بارگاہ سے بے پناہ عزتوں سے نوازا۔ مناظرہ جیلم کا جو رزلٹ آیا وہ اب سب کے سامنے، اس کے بعد عوام اہل سنت بالخصوص اور عامت المسلمین بالعموم، اہلیان پاکستان کی طرف سے اور بیرونی دنیا میں جو اردو سمجھنے اور بولنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے جس طرح سے میری عزت افزائی کی گئی، جس طرح سے لوگوں نے مجھے محبتوں سے نوازا، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہمارا یہ مناظرہ اور میری شخصیت کے حوالے سے مفتی محمد حنیف قریشی ٹویٹر پر کافی دیر ٹاپ ٹرینڈ رہا، پھر دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے تک آیا، پھر پہلے پر گیا، اور اسی طرح دیگر سوشل میڈیا کے جو سلسلے ہیں، ویب سائٹس ہیں، ان پر بھی ہمارا آج کا مناظرہ چھایا رہا، اور پوری دنیا سے لوگوں نے مجھے مبارکیں بھیجیں، مبارکبادیں دیں اور میرے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا۔ میں تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں گھر سے ہم چند افراد یہاں پنڈی سے گئے تھے، اور جس طرح وہاں جیلم میں لوگ آئے، جیلم اکیڈمی کے باہر جس طرح سے انہوں نے محبتوں کا اظہار کیا، علماء جیلم تشریف لائے، وہاں کی عوام نے بعد ازاں جس طرح ریلی اور جلوس کی صورت میں گلپاشیاں کرتے ہوئے اور نعرہ بازی کرتے ہوئے مجھے وہاں سے روانہ کیا، اور پھر راستے میں واپسی پر گجر خان اور راستے میں اسلام آباد، پھر راولپنڈی کی عوام کی طرف سے جس طرح والیانہ انداز سے میرا استقبال کیا گیا اور گلپاشیاں کی گئیں اور پوری ریلیاں اور جلوس نکالے گئے، میں ان تمام اہل محبت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً آپ نے میرے ساتھ یہ محبت کا اظہار اس لیے کیا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو للکارا کہ جس نے ایک عرصے سے لوگوں کی دل آزاری کو اپنا محبوب مشغلہ بنا رکھا تھا، اور اس کی سرپرستی اور اس کی معاونت نہ جانے کون سی قوتیں کر رہی ہیں کہ وہ منہ میں جو آتا ہے مقدسات اسلامیہ کے خلاف کہتا جاتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تاہم دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر اور ویسے عامت الناس نے جس طرح سے ریئیکشن دیا ہے، میں مرزا محمد علی جیلمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائی، میرے دوست، دیکھ لیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس قدر آپ سے نفرت کرتی ہے عوام، اور اس طرح سے آپ کو آج سارا دن جو ماشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، ویسے بھی آپ کا کل دنیا کل کائنات ویوز ہی ہیں، تو ذرا دیکھ لیجئے کہ یہاں کن چیزوں پر ویوز آج چھائے ہے۔ ہم آپ کو دعوت اصلاح دیتے ہیں، آئیں اپنی وہ باتیں، وہ لایانیاں اور وہ بے ادبیاں کہ جو آپ نے مقدسات کے خلاف کی ہیں، آپ ان سے توبہ اور استغفار کریں، اور ہم آپ کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں اس سے قبل معزز ناظرین و سامعین یہ سنا کرتا تھا کہ مرزا صاحب کی جو اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی جو دنیا میں سننے والے ہیں، وہ بات کا بتنگڑ بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور کسی کے خلاف بھی وہ میمز بنائیں یا اسے ٹرول کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ بایات کا کھیل ہے، چونکہ ان کی کل کائنات کی سوشل میڈیا ہی ہے، اور ان کے یا یوٹیوب چینلز ہیں یا پھر بیچاروں کے چند اور اکاؤنٹس ہیں، اور اسی کے اوپر ہی ان کی ساری زندگی، اور اسی پر وہ فخر کرتے ہیں کہ مجھے جناب فلاں یوٹیوب کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا، یا وہ مجھے کیا بولتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں جناب یہ ان کی طرف سے انعام مل گیا۔ تاہم ایک پروپیگنڈا، وہ جو شاکس جسے آفٹر شاکس کہتے ہیں، اس کے طور پر وہ سامنے آیا ہے کہ جب میں راولپنڈی میں پہنچا تو سب سے قبل میں اپنی مادر علمی مرکز علم و حکمت جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں اپنے مرشد، اپنے محسن، اپنے مربی، مصلح امت، لاکھوں علماء کے استاد الکریم قبلہ حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور وہاں میں نے عذرائے محبت و ادب میں نے ان کی قدم بوسی کی، ان کے ہاتھوں کو چوما اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اس پر سوشل میڈیا پر میرے خلاف ایک پروپیگنڈا اسٹوڈنٹس کی طرف سے شروع کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب نے جا کر اپنے استاد یا پیر کے پاؤں ان کے آگے سجدہ کیا ہے، حالانکہ وہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میں ایک سائڈ پہ ہو کر دونوں طرف پاؤں کو چوم رہا ہوں، اور پھر میں ان کے گوڑوں پہ چوم رہا ہوں، اور پھر ہاتھوں پہ بوسے دے رہا ہوں۔ یہ میری ان سے محبت ہے، کیونکہ سستی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے جام پلائیں، اور ہمیں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہم کسی بھی باطل سے، کسی بھی انداز سے الحمدللہ ٹکرانے میں کوئی دیر نہیں لگاتے۔ تو اس پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب انہوں نے سجدہ کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ الحمدللہ میں فتویٰ دیتا ہوں، میں میرے ہزاروں شاگرد ہیں، میں مفتی ہوں، تو کیا مجھے اتنا نہیں پتا ہے کہ کسی بھی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے، اور بنیت عبادت کیا جائے تو یہ کفر و شرک ہے۔ سب ہمیں پتا ہے، لیکن بہرحال
جس طرح سے ان لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ یہ اپنے چینلز کے ذریعے سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو میں لگے ہاتھوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کسی بزرگ کے اس کی علمی عظمت کے باعث ہاتھ پاؤں چومنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور متون میں یہ موجود ہے، اور خود رسول اللہ کے صحابہ نے حضور کے قدم طیبین کے بوسے دیے، آپس میں امت کے جو چھوٹے لوگ ہیں وہ اپنے بڑے بزرگوں کے بوسے ہاتھوں کے بھی اور پاؤں کے لیتے رہے ہیں، اور یہ ثابت ہے۔ سنن ترمذی 2737 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ 3705، سنن نسائی، سنن نسائی کے بعد طبرانی، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے۔ مشکات نے بھی اس کو روایت کی ہے، صاحب مشکات نے حضرت صفوان بن نثار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور میں نے حضور کے پاؤں بھی چومے۔ حضرت زرا فرماتے ہیں کہ میں وفد عبد القیس میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی، پھر ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور ہم نے حضور کے پاؤں مبارکہ کا بوسہ بھی لیا۔ یہ جو روایت ہے اس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں، سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 786، امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں، امام بہقی نے ہی اس کو دلائل النبوہ میں، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس کو روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں احادیث اور روایات موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی قدم بوسی کی ہے، لہٰذا ایک تواتر سے یہ کتب بھری ہوئی ہیں، موجود ہے کہ بزرگان دین کے اگر ہاتھ چومے جائیں یا پاؤں چومے جائیں تو ان میں کوئی